بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ سب سے پہلے آپ سے وہی درخواست کہ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ عمران خان صاحب وزیر اعظم رہیں گے یا نہیں، یہ اس وقت کا اہم ترین سوال ہے۔ اگلے آنے والے کچھ دنوں میں وزارت عظمیٰ کے منصب پر وہ ہوں گے یا نہیں، اس سوال کا جواب میں آپ کو دوں گا۔ بہت بڑا دن پاکستان کی اس مارا ماری اور افراتفری کی سیاست میں، جہاں پر ہم نے دیکھا فضل الرحمان، شہباز شریف، بلاول بھٹو زرداری، اپوزیشن کے کچھ دیگر لوگ اور حکومت کی جانب سے بابر اعوان، فواد چودھری، حماد اظہر، شہباز گل، یہ لوگ بھی حکومت کی طرف سے موجود تھے عدالت عظمیٰ میں، اور وہاں پر جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی درخواست تھی اس پر 2 رکنی بینچ چیف جسٹس مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال اور مسٹر جسٹس منیب اختر یہ سماعت کر رہے تھے، اور سیاسی جماعتوں کو بلایا گیا تھا تو یہ لوگ بھی موجود تھے۔ یہاں اپوزیشن کو پہلا جھٹکا لگا ہے، اپوزیشن کو پہلی ہار آج مل گئی ہے، حکومت کو پہلی کامیابی مل گئی ہے۔ اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جھٹکا کیا ہے۔ اور وفاقی حکومت نے ایک بڑی چال چلی ہے، بہت بہترین انداز میں ڈرافٹ کیے گئے 4 سوال صدارتی ریفرنس آئین کے آرٹیکل 63A کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں رکھ دیا گیا ہے۔ یہ جو 4 سوال ہیں یہ ضمیر فروشوں کے لیے، لقمہ حرام کھانے والوں کے لیے، بکنے والوں کے لیے، بکاؤ مال کے لیے، سیاسی طوائفوں کے لیے ایک بہت بڑا دھماکہ ہے، اور اس دھماکے سے ان میں پریشانی ہے۔ انہوں نے باقاعدہ طور پر جن لوگوں کو وہ اپنا ضمیر بیچ رہے ہیں، عمران خان کا ووٹ بیچ رہے ہیں، عمران خان کی جماعت کی دی گئی مخصوص نشست بیچ رہے ہیں، ان لوگوں سے سوال کیا ہے کہ اگر یہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا، ہم کیا کریں۔ ہم سوچنے پر مجبور ضرور ہوئے ہیں۔ یہ جو سوالات آج پوچھے گئے ہیں عدالت عظمیٰ سے حکومت پاکستان کی جانب سے، یہ بڑا اچھا کام کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے اس سوال کی بات کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب وزیر اعظم عمران خان رہیں گے یا نہیں، یا پھر ہم انہیں وزارت عظمیٰ کے منصب سے جاتا ہوا دیکھیں گے۔ تو میں نے آج کچھ دوستوں سے اسلام آباد میں بات کی، صحافی دوستوں سے اور کچھ حکومتی شخصیات سے بھی، اور اس کے علاوہ ایک آدھ قانون سمجھنے والے سینئر دوست سے بھی کچھ معلومات حاصل کی، میں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس وقت تک اپوزیشن کو نمبر گیم میں برتری حاصل ہے، یہ نظر آ رہا ہے۔ حکومت بھی کہہ رہی ہے، میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ انہوں نے کچھ بندے جو ہیں وہ توڑیں، وہ ایبسٹین کر سکتے ہیں، وہ غیر حاضر ہو سکتے ہیں، لیکن اب تک جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں اپوزیشن کو برتری حاصل ہے، نمبر گیم کی حد تک اپوزیشن آگے ہے۔ عمران خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس ٹرمپ کارڈ ہے۔ وہ ٹرمپ کارڈ کیا ہے یہ ان سے صحافیوں نے پوچھ لیا، ابھی جو صحافیوں کی ملاقات ہوئی تھی تب بھی پوچھا گیا، ماہرین بھی سوال کر رہے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ ٹرمپ کارڈ اگر ابھی دکھا دیں، اپنی حکمت عملی بتا دیں تو کس بات کے کپتان اپنی حکمت عملی اپنے اصل پتے چھپا کے رکھتا ہے اور وقت آنے پر انہیں کھیلتا ہے۔ یہ ٹرمپ کارڈ کیا ہے یہ ابھی نہیں پتا، لیکن جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں نظر یہ آ رہا ہے کہ اپوزیشن کے پاس نمبر پورے ہیں، اپوزیشن اس حوالے سے کمفرٹیبل ہے، اپوزیشن کمفرٹیبل ہے، مگر عمران خان صاحب کانفیڈنٹ ہیں۔ ریزن کیا ہے یہ ابھی ہمارے سامنے آئے گا، لیکن حکومت کے اپنے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تک ان کی پوزیشن اس حوالے سے تو بہتر ہے کہ بندے ان کے پاس ہیں۔ اب میں آپ کو خبر کے بعد اپنی خواہش بتاؤں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ حکومت اپنی مدت پوری کرے۔ یہ جو ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ کوئی بہت اصولی سیاست ہو رہی ہے۔ یہ جس طرح سے نظر آئے سندھ ہاؤس میں، جس طرح کی حرکتیں ہوئیں، جس طرح سے وہ ویڈیوز کہ جو ابھی سامنے آنا باقی ہے کہ 2 ارکان نشے میں دھت پڑے ہوئے ملے، اور پھر اس کے بعد یہ لوگ مجبور ہوئے تھے یہ سب کچھ کرنے پر۔ اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر اس بکاؤ سیاست کا، نوٹوں کی سیاست کا، ضمیروں کے سودے کی سیاست کا کیا کرنا ہے؟ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاں سیاست میں مال چلتا ہے، اس مال کے چلنے کو روکنا چاہیے، سپریم کورٹ کو روکنا چاہیے، الیکشن کمیشن کو روکنا چاہیے، لیکن نہیں روکا۔ وہ یوسف رضا گیلانی کے بیٹے جس طرح سے نظر آئے تھے بے شرمی کے ساتھ، اور بیچ رہے تھے، خرید رہے تھے، وہ سب کچھ ہو رہا تھا اور الیکشن کمیشن نے نہیں روکا، اب بھی اس کا فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ عمران خان صاحب کی بات ٹھیک ہے، اور اس وقت اپوزیشن جو کچھ کر رہی ہے اس میں ہمیں مقصود چپڑاسی کا معاملہ نظر آتا ہے، اس میں ہمیں آصف علی زرداری کے جعلی اکاؤنٹس کا معاملہ نظر آتا ہے، اس میں فضل الرحمان کو بھی جب یہ کہا جاتا ہے کہ نیب بلائے گا تو وہ کہتے ہیں میں 5 لاکھ آدمی لے کے پہنچ جاؤں گا۔ تو یہ وہ معاملہ ہے کہ جس میں یہ اپنی کھال بچانے کی فکر میں ہیں، اپنا مال بچانے کی فکر میں ہیں، یہ سب کو نظر آ رہا ہے۔ ان حالات میں
یہ تحریک عدم اعتماد لائی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا تھا جو نیشنل انڈاؤمنٹ فنڈ ہے، اس انڈاؤمنٹ فنڈ کے تحت ہمارے ہاں کس کس کو پیسے نہیں بانٹے گئے ہیں، اور یہ تمام پیسے کھانے والے لوگ عمران خان کے پیچھے ہیں۔ عمران خان کہتے ہیں ان چوہوں کا شکار وہ کریں گے، وہ عمران خان کا شکار نہیں کر سکتے۔ تو یہ صورتحال جو ہے جو نظر آ رہی ہے، اس میں عمران خان اس کے بعد جا کر شاید اور بھرپور انداز میں لوگوں کے سامنے اپنا مقدمہ رکھیں گے۔ ابھی تک بہت بھرپور انداز میں رکھا ہے، لوگ کنیکٹ کر رہے ہیں، ان کی بات سن رہے ہیں، اور عمران خان آگے جا کر ان سب کو شکست دیں اور دوبارہ ہمیں اقتدار کے منصب پر نظر آئیں، یہ عین ممکن ہے۔ لیکن خبر اور جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں اس وقت تک نمبر گیم میں اپوزیشن کو برتری حاصل ہے۔ اس کے علاوہ وفاقی حکومت کی چال جو میں نے آپ سے کہا کہ اس انداز میں چلی گئی ہے کہ یہ سیاسی طوائفیں پریشان ہیں۔ وفاقی حکومت نے 4 سوال کیے، بہترین انداز میں یہ 4 سوال وفاقی حکومت نے رکھے ہیں عدالت عظمیٰ میں۔ حکومت نے کیا پوچھا ہے؟ حکومت نے پوچھا ہے نمبر 1، منحرف رکن کا ووٹ شمار ہوگا یا نہیں؟ جو منحرف ہو رہا ہے اس کا ووٹ شمار ہوگا یا نہیں؟ سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی، تو سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے گی وہ آنے والوں کے لیے بھی تلوار ہے جو لٹکتی رہے گی ان پہ۔ دوسرا سوال، منحرف رکن تاحیات نااہل ہوگا یا نہیں؟ جو نااہل ہوگا اس کے حوالے سے جو نظیر ہے، جو پریسیڈنٹس ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ نااہلی تاحیات ہوگی۔ تو پھر یہ سیاسی طوائفیں اپنے پولیٹیکل فیوچر کے حوالے سے پریشان ہیں کہ آج بیچ دیا اپنے آپ کو مخصوص نشست پہ عمران خان کے ووٹ کو، عمران خان کے نام پر پڑھنے والے ووٹ کو، لیکن کل کیا ہوگا؟ کل ووٹ ملے گا، کب ملے گا؟ ایک تو یہ سوال، اور پھر اس کے بعد یہ لڑنے کے لیے جا بھی سکیں گے میدان میں یا نہیں، یا مستقل نااہل ہو جائیں گے۔ اور پھر حکومت نے سوال کیا ہے فلور کراسنگ اور ہارس ٹریڈنگ کیسے رک سکتی ہے؟ یہ سوال پوچھ کے عدالت عظمیٰ سے، الیکشن کمیشن آف پاکستان سے حکومت نے ایک بہت بڑا جواب مانگا ہے کہ بتائیں کیسے روکا جائے۔ اس سے پہلے ہوا ہے یہی بے شرمی، یہی بے ضمیری، یہی بے غیرتی ہم نے دیکھی ہے۔ اس کو روکنے کے لیے آئینی ادارہ، قانون کا رکھوالا ادارہ بتا دے کہ اسے کیسے روکا جا سکتا ہے۔ اور پھر آخری سوال یہ ہے کہ منحرف رکن کو ووٹ ڈالنے سے روکا جا سکتا ہے یا نہیں؟ سپریم کورٹ یہ کہے گی کہ روکا جا سکتا ہے تو حکومت کے لیے ایک رستہ ہے، سپریم کورٹ کہے گی نہیں روکا جا سکتا تو پھر اس سوال کا جواب جو ہے وہ آنے والوں کے لیے کتنی بڑی مصیبت ہے۔ یہ تماشا ہماری سیاست میں جو اس وقت اپوزیشن نے لگایا ہے یہ چلتا رہے گا، یہ آنے والی حکومتوں کے لیے بالکل اسی طرح سے لٹکا رہے گا۔ عمران خان صاحب اسی لیے بار بار کہتے ہیں سینیٹ الیکشن میں بھی اب بھی کہ یہ جو پیسے کا استعمال ہے، یہ جو ضمیر کے سودے کا استعمال ہے، یہ روکنا ہوگا۔ یہ عمران خان نے خیبر پختونخوا میں روک کر دکھایا تھا، تو اس لیے حکومت نے ان سیاسی طوائفوں کے لیے بڑی مشکل کھڑی کر دی۔ اور اگر یہ تاحیات نااہل ہوتے ہیں جیسا کہ حکومت کے قانونی ماہرین کو یقین ہے، تو پھر تو یہ لوگ جو ہے ممکن ہے کہ پیچھے ہٹ جائیں عمران خان کے خلاف ووٹ ڈالنے سے۔ یہ بات کی جا رہی ہے حکومتی شخصیات کی جانب سے بھی۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو آج اپوزیشن گئی تھی، اپوزیشن نے کہا کہ ہم نے 8 مارچ کو تحریک عدم اعتماد جمع کرائی، 22 تک 14 دن پورے ہوتے تھے، تو 22 کو اجلاس بلانے کے پابند تھے اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر، 25 کو اجلاس بلا رہے ہیں۔ انہوں نے آئین سے انحراف کیا ہے، اور آئین سے انحراف کرنے کے نتیجے میں ان پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ آرٹیکل 6 غداری ہے، تو آئین سے انحراف کی سزا اسد قیصر کو ملنی چاہیے۔ وہ یہ پلی لے کر سپریم کورٹ آف پاکستان میں گئے۔ سپریم کورٹ نے ان کی اس پلی کے جواب میں کیا کہا؟ اپوزیشن کو یہ پہلا جھٹکا لگا، اور یہ ہمارے دوست ہیں فہیم اختر، یہ عدالت عظمیٰ میں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ اسپیکر کی رولنگ ہمارے دائرہ اختیار میں نہیں ہے، یہ چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال نے بتا دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اجلاس 25 کو ہی ہوگا، اور یہ جو آرٹیکل 6 لگانے جا رہے تھے اسد قیصر پر، اور ان کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ اسد قیصر عمران خان کی ٹائیگر فورس کے کارکن بن گئے ہیں، اسد قیصر غیر جانبدار ہو گئے ہیں، اسد قیصر اسپیکر کے عہدے پر رہنے کے اہل نہیں۔ عدالت نے اس معاملے کو بھی صاف کر دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ اسپیکر کی جو رولنگ ہے وہ عدالت عظمیٰ کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ جو ووٹوں کی خرید و فروخت کا معاملہ، اس میں ایک اور چیز آپ بتاؤں، یہ آگے جا کر حکومت کے لیے ایک انڈیکیشن ہے کہ کیا ہو سکتا ہے عدالت سے۔ مسٹر جسٹس منیب اختر صاحب نے ریمارکس دیے، انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 17 سیاسی جماعتیں بنانے کے حوالے سے ہے،
جس کے تحت حقوق سیاسی جماعت کے ہوتے ہیں، حقوق سیاسی جماعت کے ہوتے ہیں۔ آرٹیکل 95 کے تحت ووٹ کا حق سیاسی جماعت کا ہوتا ہے۔ آرٹیکل 95(2) کے تحت رکن کے انفرادی ووٹ کی حیثیت نہیں، رکن کے انفرادی ووٹ کی حیثیت نہیں، سیاسی جماعت میں شمولیت کے بعد اجتماعی حق تصور کیا جاتا ہے۔ یہ بہت اہم ہے، اور یہ جو چیز ہے یہ وہ ہے کہ جس سے حکومت کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہاں سپریم کورٹ میں جانا اس معاملے کو لے کر بہت اچھا فیصلہ ہے، یہاں سے حکومت کو ایک ریلیف ملنے کی امید ہے۔ بہرحال گیم تیز ہے، چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں، بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں، اور سیاسی سٹیک ہولڈرز کے علاوہ غیر سیاسی سٹیک ہولڈرز بھی بہت اہم ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور اس میں ان کا بھی بھرپور کردار ہے۔ اس حوالے سے بھی میں آپ کو مزید اپڈیٹ کروں گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلاگ میں۔